فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ باری تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو صحیح اور غلط راستہ بتانے کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کر دیا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی مذہب جب سے دنیا بنی ہے، چاہے یہودی مذہب ہو یا نصرانی مذہب ہو یا کوئی اور آسمانی کتاب ہو، وہ نبی پر نازل اس لیے ہوتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو صحیح راستہ بتایا جائے، کیونکہ انسان کی جو طاقت ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے، وہ محدود طاقت ہے۔ انسان کے اعضاء اللہ نے جو بنائے ہیں وہ جس کام میں لگائے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا کام نہیں کر سکتے۔ آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، تو آنکھ کا کام جو ہے سوچنا نہیں ہے بلکہ دیکھنا ہے۔ دماغ کا کام سوچنا ہے، تو اس کو اللہ نے سوچنے کی طاقت دی، اس کا کام دیکھنا نہیں ہے۔ آدمی دیوار کو دیکھ کے آنکھ کے ذریعے سے یہ ضرور بتا سکتا ہے کہ دیوار کالی ہے یا پیلی، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو بند کر دے اور دماغ سے سوچے کہ دیوار کالی ہے یا پیلی، تو وہ اس کے دماغ نہیں بتا سکتا، یہ آنکھ ہی بتا سکتی ہے۔ لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ صرف انسان کے اعضاء اور آنکھ اور دماغ ہی کرتا، تو پھر اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے، ان کے اوپر کتاب کو کیوں نازل کرتے؟ ہر ایک آدمی جو ہے اپنی سوچ کے ذریعے فیصلہ کر دیتا کہ یہ صحیح راستہ ہے، میں اس پر چلوں گا، یہ غلط راستہ ہے، میں اس پر نہیں چلوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں جو ہے نبی اور رسول کو بھی بھیجا، تاکہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے اعتبار سے کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کو سمجھانے والا کوئی ہو۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نئی مشین آتی ہے جو نئی ایجاد ہوئی ہے، وہ گھر میں مشین تو آ گئی لیکن اس کے چلانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ جس نے بنائی ہے، وہ گھر پر آ کے بتائے گا کہ اس کو اس طرح چلانا ہے، اتنے منٹ میں چلانا ہے، اتنے منٹ میں بند کرنا ہے، اتنے منٹ میں اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اس سے زیادہ استعمال کرو گے تو بگڑ جائے گا، اور فلاں یہ ہم نہیں طے کریں گے بلکہ جس نے بنایا ہے وہ طے کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، جو آسمانی کتابیں اتاری، ساتھ میں سمجھانے والے کو بھی بھیجا، جس کو رسول اور پیغمبر اور نبی کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہوا۔ لیکن یہاں پر جو ہے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جس قوم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ قوم بھی چلی گئی، وہ کتاب بھی چلی گئی۔
اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی اس کتاب کے ساتھ بھیجے جاتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ معجزات دیتے تھے، اس کے ذریعے سے لوگ بھی جو ہیں ہدایت پر آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے پاس جو عصا ہوتا تھا، جو لکڑی ہوتی تھی، وہ زمین پر پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ اب عصا نہیں ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے، ہم کتنا بھی زمین میں نیچے پھینکے سانپ بنے گا نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی۔ کوئی اندھا ہے تو اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر لیا تو اچھا ہو گیا۔ کوئی کوڑ کا مریض ہے، اس کے ہاتھ پر اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو اس کو اچھا ہو گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی چلے گئے اور معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج تک ایک معجزہ ایسا باقی ہے، جو نبی تو چلے گئے، ان کا زمانہ بھی چلا گیا، لیکن یہ معجزہ قیامت تک کا رہے گا۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسی کتاب عطا کی گئی جو صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام۔ اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس کا چھوٹا سا لفظ بھی بڑا بھاری ہے۔ بہت ساری روایات جو ہے ہمیں ملتی ہیں اس تعلق سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے آیت اتاری۔ اب بہت سارے صحابہ تو ایسے تھے کہ جو جہاد کا جذبہ رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ کسی کی آنکھ معذور ہے، کسی کا پیر معذور ہے، کسی کا ہاتھ معذور ہے، نہیں جا سکتے تھے، شوق تھا۔ اور وہ صحابہ کو اعتراض ہوا کہ ہمیں تو شوق ہے، شوق کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں رہ گئے، ہمیں تو معذور سمجھا جائے گا، ہمارا پیر نہیں چل سکتا، ہمارے ہاتھ کام نہیں کر سکتے، ہماری آنکھ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ لوگ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تم چاہے کتنی نمازیں روزے پڑھ لو، لیکن وہ تو اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں، ان کو تو اپنی جان کا خطرہ ہے، آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جسم ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ وہ اپنی جان کے اوپر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تم تو اپنے گھر پر بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، تو تمہارے مقابلے میں وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ تو صحابہ کو اس بات کا اعتراض ہوا کہ یا نبی اللہ، یہ تو عجیب بات ہو گئی نا کہ ہم تو معذوری کی وجہ سے جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے تھے، اور یہ آیت نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ ہم سے افضل ہوئے، ہم اس کے پیچھے ہو گئے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، اور یہ جو صحابی جو واقعہ بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ران میری ران کے اوپر تھی، اور آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا، غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر۔ ہاں اگر بشرطے کہ کوئی جو ہے معذور ہو،
یہ جب ٹکڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا پسینہ آ گیا اور آپ پر اتنا بوجھ معلوم ہونے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک میری پیر کے اوپر تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیر آج ٹوٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ میرا پیر آج ٹوٹ جائے گا. یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظاہر ہوئی اور اس صحابی کے پیر پر بھی ظاہر ہوئی، جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. انسان کے کلام میں طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں طاقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینے چھوٹ جاتے تھے جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن بھی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑی عجیب بات ہے، ہزاروں سال ہو گئے کوئی زبان محفوظ نہیں ہے جتنی زبان عربی زبان محفوظ ہے. پہلے بہت ساری زبانیں ہو گئی لیکن وہ ساری زبانیں ختم ہو گئیں. لیکن ہم دیکھیں کہ آج سے 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سال پہلے عربی کے اندر جو ہے پانی کو ماؤن کہا جاتا تھا، تو آج بھی ماؤن کہا جاتا ہے. بدلا نہیں ہے، ایک ہی ہے، مسلسل چلا آ رہا ہے. کوئی 1000 سال پہلے کوئی کتاب جو ہے آدمی اٹھا کر عربی کی پڑھنا چاہیں تو آج سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو ہے ہزاروں سال پہلے، 10,000 سال، 20,000 سال پہلے کوئی انگریزی کی کتاب اٹھا کر آپ پڑھ لو، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. پتہ نہیں اس وقت ابھی انگریزی تھی یا نہیں تھی، لیکن عربی سمجھ میں آئے گی. 20 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں. ایک انگریزی دان نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. اس نے یوں لکھا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تحقیق جو ہے ہزاروں سال کے بعد بھی باقی رہے اور لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو عربی میں تم تحقیق لکھو. ہزاروں سال ہو جائیں گے اس کے بعد بھی تمہاری جو ہے یہ کتاب لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. باقی کسی زبان کا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ عربی کا جو ہے بہت ساری زبانوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ عربی جو ہے ادھار اپنے الفاظ کو دوسرے زبان میں دیتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے. ہم عربی میں، ہم جو ہے اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، حمد و ثنا. اللہ نے اس کا جو ہے اس اردو کو جو ہے عربی میں ذکر کیا. اور اسی طرح ہم اپنی زبان اردو زبان میں کہتے ہیں بھائی مسجد کے اندر للہ رقم ڈالو، تو اللہ نے للہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا. ارے بہت سارے عربی کے جو ہے الفاظ انگریزی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، بہت سارے عربی کے الفاظ انگریزی میں بھی استعمال ہوئے ہیں. زمین کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ارتھ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ارض کہتے ہیں. تو یہی جو ہے الفاظ جو ہے عربی سے نکل کر انگریزی میں گیا ہے. تو یہ ایک ایسی زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں، جس کو جو ہے ہزاروں سال گزر رہے ہیں، آج تک کسی نے اس کو بدلا نہیں اور کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے عربی کے اندر ہے. تو اللہ کے کلام کے اندر کتنی زبردست طاقت ہے کہ ابو جہل جو ہے سالوں سال سنتا رہا لیکن ہدایت نہیں لایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چند آیات پڑھی اور ان کو اپنی منزل سمجھ میں آ گئی اور ایمان لے آئے. یہ اس کلام کی طاقت ہے کہ اللہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے ہدایت کو چھپا رکھا ہے. اور اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لو، کوئی بھی جو ہے لیکچر اٹھا لو، کتاب اٹھا لو، اس کے اوپر رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے ٹائٹل کے اوپر کہ اس جو ہے ٹائٹل کو اس رائٹر نے لکھا ہے. لیکن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس ٹائٹل کے اوپر رائٹر کا نام نہیں ہے، یعنی قرآن کریم. اس کا رائٹر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بلکہ وہ رائٹر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا ہے. اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا. جبرائیل اور جبرائیل جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو اتارتے تھے. اور بڑی عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو جو آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ ایک ساتھ کتاب دی گئی. حضرت موسیٰ کو توریت ایک ساتھ دی گئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک ساتھ دی گئی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اترا تو ایک ساتھ نہیں اترا. کبھی کوئی آیت اتر رہی، کبھی کوئی سورت اتر رہی ہے، کبھی کوئی پارے کا ٹکڑا اتر رہا ہے.
لیکن یہ مختلف جو ہے وقتوں کے اندر یہ قرآن جب اکٹھا ہو گیا اور ہزاروں سال گزر گئے، آج تک کسی نے اس کو توڑا نہیں ہے اور نہ کوئی توڑ سکے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور ہر ایک کتاب کے اندر شروع میں جو ہے لکھنے والے کا، مؤلف کا جو ہے کچھ تعارف ہوتا ہے کہ اس ضمن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس واقعے کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قرآن اپنا انٹروڈکشن کیا کرواتا ہے، اپنا تعارف کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لوگو، کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ کتنا زبردست انداز ہے قرآن کریم کا، یہ کتاب ہے، کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے کلام کے ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ شروع اسٹارٹنگ کتنے انداز کے ساتھ، کیسے انداز کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہوتا، جیسا کہ کفار مشرکین کہہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ کسی اسکول کے اندر، نہ کسی کالج کے اندر، نہ کسی استاد کے سامنے۔ یہ قرآن کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، ذالک الکتاب، لوگو یہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا مقصد بتایا، ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ یہ دنیا کے سائنسدان تمہیں نہیں بتائیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ قرآن بتائے گا، ہدن، یہ گائیڈ ہے۔ یہ اتنی بڑی گائیڈ ہے کہ آج تک ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں اتری ہے جو تمام ایمان والے، تمام مسلمان، بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہا جاوے کہ دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں خطاب ایمان والوں سے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں لوگوں سے بھی خطاب ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن سب کو دعوت دے رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسان کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، کن لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ ہم کہہ سکتے تھے بھئی گائیڈ ہیں کس لوگوں کے لیے؟ دنیا میں بہت سارے انسان، بڑے بڑے دماغ والے، بڑے بڑے ذہین دانشور انسان پیدا ہوئے اور چلے گئے دنیا میں سے مر کر، لیکن قرآن تو ان کو فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ جو ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ چاہیے، غلط راستہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی تمہارے گردے خراب ہو گئے تو فلانے کے پاس چلے جاؤ، یہ گائیڈ ہے۔ یہ حقیقی معنی میں گائیڈ ہے، لیکن منزل نہیں بتا رہا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی بمبئی کا سفر کر رہا ہے اور بمبئی کے سفر کے اندر جو ہے بیچ میں راستہ بھول گیا، اور کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ وہاں ہوٹل ہے، وہاں جا کر کھانا کھا لینا، وہاں پر واش روم ہے، اپنا پیٹ صاف کر لینا۔ وہ اتنا دھیان نہیں دے گا، وہ اس شخص کے بات پر دھیان دے گا، وہ کہے گا تیری منزل اس طرف ہے اور راستہ یہاں ہے۔ وہ مان لے گا کہ ہاں اس آدمی نے صحیح بتایا۔ یہ کھانا اور پینا اور ضروریات تو بیچ میں آتی جاتی ہے، لیکن اصل منزل کون سی ہے؟ مجھے منزل جانا ہے، مجھے اپنے ڈائریکشن پر جانا ہے، مجھے یہ منزل پر جانا ہے، وہ منزل مجھے بتاؤ تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ تو یہ قرآن بتائے گا کہ یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ تمہیں کس وقت کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو صحیح معنی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا اور اس قرآن سے ہمارا ربط رکھا۔ لیکن عزیز ساتھیو، بزرگوں، ایک بات جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہی جاتی ہے، میں اور آپ قرآن صرف رمضان میں تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں، جو قرآن ہماری ایک ایک لمحے کی رہبری کرتا ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور گھنٹے کی رہبری کرتا ہے، اور ہم نے اس کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا۔ آج جائیں اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، قرآن کے اوپر ہاتھ پھیریں، آپ کو بہت ساری دھول نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو کسی نے رمضان کے علاوہ اٹھایا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے۔ اور اللہ کا شکر مانیں کہ ہمارے اس علاقے سرخیز جوہاپورہ کے اندر 25 سے 30 مساجد ایسی ہیں جس میں درس قرآن ہوتا ہے۔
اور اس میں علماء جو ہے اور علماء اور مفتیان کرام درس دیتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کی کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور مطلب یہ ہے، یہ آیت کس ضمن میں نازل ہوئی، کس واقعے میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جو ہے قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ان حلقوں سے ہم اتنے دور ہیں کہ دوسرے سارے لوگوں کو سن رہے لیکن قرآن کو نہیں سن رہا۔ تو عزیز و بزرگوں، ان جو ہے قرآن کے درس کے حلقوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے آپ کو قرآن کا محتاج سمجھے کہ میں تو جو ہے اس کتاب کی ہدایت کا محتاج ہوں، اللہ نے میرے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے تو میں اس کی بات کو کیوں نہ سنوں۔ میں قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے وَلَضَّالِّین تک پڑھتا ہوں اور وَالنَّاسِ تک پڑھتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ بندے کا رشتہ جو ہے مضبوط رشتہ ہے، لیکن کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ ہم سے وہ معلوم نہیں ہے۔ وہ کب معلوم ہوگا؟ جب اس قرآن کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کا سوال کریں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ تو جس طرح دوسری مساجدوں کے اندر قرآن کا درس ہوتا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی جو ہے قرآن کا ہر ہفتے درس ہوتا ہے، پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ہم سارے حضرات یہ ارادہ کریں کہ خود بھی پہنچنا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے اور قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ طے کرنا ہے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے اور یہ گمراہی والا راستہ ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کہاں چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل